نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العظيم۔ ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی ذات کی صحیح معرفت اور پہچان کے لیے ہم سب کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی جماعت کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بھیج کر سب سے پہلے اپنے کلام اور اپنی وحی کے ذریعے سے ان کو اور پھر ان کے واسطے سے اپنی مخلوق کو، ہمیں اور آپ کو اپنی ذات کا صحیح تعارف کرایا اور اس دنیا کے اندر صحیح اور درست زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھلایا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ غیب کی بات سب کو نہیں بتاتا، بلکہ جن انبیاء اور رسول کو وہ منتخب کرتا ہے، چنتا ہے، انہیں بتاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو چن کر، منتخب کر کے اپنے کلام اور اپنی وحی کے ذریعے سے اپنی ذات کی معرفت بتائی، زندگی گزارنے کا پسندیدہ طریقہ سکھلایا، اور پھر ان انبیاء کے واسطے سے ہمیں اور آپ کو وہ پسندیدہ طریقہ بتایا گیا ہے۔ اللہ کون ہے اور اس دنیا کے اندر مخلوقات سے وہ کیا چاہتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ان چیزوں تک رسائی یا ان چیزوں کے بارے میں صحیح طور پر جانکاری انسان اپنی عقل سے حاصل نہیں کر سکتا۔ انسان کی ذہانت کا، اس کی فہم و فراست کا اور انسان کی خواہشات کا، دنیا کے رسم و رواج کا ان چیزوں میں کوئی دخل نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کس طرح گزرے گی تو اس کا پیدا کرنے والا اس سے خوش ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ پیدا کرنے والا ہی بتا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ خود انسان اپنی عقل سے اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت کا، اللہ کی معرفت کا، زندگی کے صحیح طریقے سے گزارنے کا سلیقہ، طریقہ اور قاعدہ سکھلایا گیا۔ سورۃ الانعام میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ اپنے انبیاء اور رسول کا بڑا خوبصورت تذکرہ کیا، تفصیل کے ساتھ۔ تقریباً 18 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ متعدد آیتوں میں آئی۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، اور پھر اس خوبصورت تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، کہ یہ وہ انبیاء ہیں جن کو ہم نے کتاب عطا کی، جن کو ہم نے قوت فیصلہ عطا کیا، جن کو ہم نے نبوت عطا کی۔ اور پھر اس تذکرے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی گئی اور براہ راست خطاب کیا گیا آخری نبی ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے واسطے سے قیامت تک آنے والے ہم اور آپ انسانوں کو اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدی، کہ یہی وہ انبیاء ہیں جن کو ہم نے صحیح راستہ بتایا ہے۔ اللہ کی معرفت کا، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہو سکتا ہے ہم نے انہیں بتا دیا ہے۔ فبھداہ مقتدی، لہذا تم انہی کے راستے کی پیروی کرو۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے سے جو راستہ دکھلا دیا گیا، یہ خطاب کیا گیا انسانوں کو کہ اب تم انہی راستوں کی پیروی کرو۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے انسانی زندگی کے ہر شعبے میں جو رہبری کی ہے، چاہے عقائد کا معاملہ ہو، چاہے عبادات کا ہو، چاہے اخلاق کا ہو، چاہے معاشرت کا ہو،
زندگی کے کسی بھی راستے میں، کسی بھی مرحلے میں انبیاء نے جو رہبری کی ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا محبوب طریقہ ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ نبیوں کے ذریعے سے جو تعلیمات انسانوں کو دی گئی، زندگی گزارنے کا جو سلیقہ اور طریقہ سکھلایا گیا، یہی طریقہ اور سلیقہ اور یہی تعلیمات اسلام کہلاتا ہے۔ اور اسلام سے متوازی، اس کے مقابل انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بتائے گئے طریقوں کے برخلاف جو دوسرا طریقہ ہے، اسے جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسلام کی تمام تر تعلیمات جو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے سے انسانوں کو عطا فرمایا، یہی وہ تعلیمات ہیں اور ہدایت کے یہی وہ راستے ہیں جن پر چل کر دنیا کا انسان اپنی آخرت اور اپنی دنیا کو کامیاب کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے جس پر چل کر انسان اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب اور سنوار سکتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے اس خوبصورت زمرے میں ایک جلیل القدر نبی ہیں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی جماعت میں بڑا اونچا مقام عطا فرمایا، انہیں خاص طور سے محبوبیت اور اپنی دوستی عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں اس کا بیان کیا گیا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ بات بھی بتائی گئی، انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم نے آپ کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے امامت اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے پیشوائی عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جد امجد ہیں، ان کی ملت کو، ان کے مذہب کو، ان کے طریقے کو یہ کہا جا رہا ہے کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے پیشوائی ہے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے ان کی ملت کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے، منتخب کر لیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا خوبصورت تذکرہ کیا گیا اور پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ بات فرمائی گئی، اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ حضرت ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت میں جو تعلیمات ہیں آپ ان کی پیروی کیجئے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے تمام باطل خداؤں سے، تمام باطل مذاہب سے، تمام باطل افکار و خیالات سے وہ یکسو تھے، وہ صرف ایک اللہ کے فرما بردار تھے۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنے کا حکم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور پھر مسلمانوں کو، ہمیں اور آپ کو مخاطب کر کے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہ دین اسلام جس کے ہم پیروکار ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت ہے اور اللہ ہی نے تم مسلمانوں کا نام مسلمان رکھا ہے۔ هو سماکم المسلمین۔ امت محمدیہ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ امت جو آخری امت ہے، جو آخری نبی کی امت ہے، یہ مسلمان ہے۔ اس امت کا نام مسلمان اللہ نے رکھا ہے اور اس امت کو پیروی کرنی ہے ملت ابراہیمی کی، اور جس ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے، اس ملت کے جو مؤسس ہیں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، ان کا تذکرہ قرآن کریم میں متعدد جگہ کیا گیا۔ ایک جگہ ان کی دعوت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے کھلے عام یہ بات کہہ دی تھی۔ جس قوم میں یہ مبعوث کیے گئے تھے وہ قوم بت پرست تھی، مشرک قوم تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قوم کو دعوت دی، تفصیلی تذکرہ قرآنی آیات میں آیا ہے۔ قوم نے نہیں مانا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے رواداری میں، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے مصلحت کے نام پر، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی نسل کی تعلیمی پالیسی کی بنیاد پر
کفر سے اور شرک سے سمجھوتا کر لیا ہو، ایسا نہیں کیا گیا۔ حضرت ابراہیم جس ملت کے ساتھ مبعوث کیے گئے تھے اور جس ملت کی پیروی کا حکم آقا علیہ السلام کو دیا گیا، اور جس ملت کی پیروی کی پابندی کرنے کا حکم مجھے اور آپ کو دیا گیا اور قیامت تک کے انسانوں کو دیا گیا، اس ملت ابراہیمی کے جو مؤسس تھے سیدنا حضرت ابراہیم، وہ اپنی قوم سے، جس قوم نے کفر اور شرک کو چھوڑا نہیں، جس قوم نے مشرکانہ تخیلات و تصورات کو چھوڑا نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم کی دعوت توحید کا انکار کیا، تو حضرت ابراہیم نے اس قوم سے کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کیا اور یہ بات کہی، اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے میری قوم کے لوگوں سنو، اگر تم ایک اللہ کی توحید کو نہیں مانو گے تو ایسا نہیں ہے کہ ابراہیم جھک جائے گا سیاست کے نام پر، مصلحت کے نام پر، نسلوں کی تعلیم کے نام پر، کسی پالیسی کے نام پر، تمہارے شرکیہ تخیلات اور تمہارے شرکیہ تصورات، تمہارے شرکیہ عقائد سے سمجھوتا کر لے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم تم سے بھی الگ ہیں، تمہارے ان تمام معبودان باطلہ سے الگ ہیں جو ایک اللہ کے علاوہ تم جن کو معبود بنا رکھے ہو۔ اور فرمایا کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، کہ ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی رہے گی، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، تمہارے معبودان باطلہ کو نہیں مانتے، تمہارے باطل خداؤں کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی اور ہمارے اور تمہارے درمیان فرقت اور جدائیگی اس وقت تک رہے گی حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ کو مان لو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعوت ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے کہی تھی، اور پھر ان کی چاہت اپنے لیے کیا تھی، ان کی تمنا اپنے لیے کیا تھی، ان کی تمنا اپنی نسلوں کے لیے کیا تھی، اس ملت کے لیے جس کی پیروکاری کا حکم آپ کو دیا گیا، اس ملت کے مؤسس کی خواہش اور اس کی تمنا، اس کی دعا قرآن مجید نے نقل کی، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے اللہ مجھے بھی بچائیے، میری نسلوں کو بھی بچائیے، میری ملت کے ماننے والے کو ایک ایک فرد کو بچائیے، أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، ہم ایک اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں، ہم مشرکانہ تخیلات کو اپنا لیں، ہم مشرکانہ عقائد کو اپنا لیں، کسی بھی پالیسی کے نام پر ہم اپنے دین و ایمان کو داؤ پر لگا دیں اور شرک کو قبول کر لیں، شرک سے ہم سمجھوتا کر لیں، اے اللہ ہمیں اس سے بچا لیجئے۔ یہ حضرت ابراہیم کی وہ دعا تھی اور وہ تمنا تھی جس کو قرآن مجید نے نقل کیا۔ میرے بھائیو، ہم سب اسی ملت ابراہیمی کے ماننے والے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی ہدایتیں، ان کی رہنمائیاں ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں، اور انبیاء کے زمرے میں حضرت ابراہیم کی ملت وہ ملت ہے جن کی پیشوائی کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے اور جن کی ملت کو قبول کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اس ملت کے ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ ملت ابراہیمی کا ایک ایک فرد جیے تو دین اسلام پر جیے اور مرے تو اسی اسلام پر مرے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں یہ بات کہی گئی، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، حضرت ابراہیم نے اور حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی اس بات کی، یا بنیّ، کہ میرے بچوں تم پوری زندگی اسی اسلام پر جیو اور جب تمہاری موت آئے تو اسی اسلام پر آئے۔ قرآن مجید میں کہا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پوری زندگی اسلام پر جیو اور مرو تو اسی اسلام پر مرو۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، جب ہم مرتے ہیں اور اپنے بھائیوں کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، جنازے کی جب دعا ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سے اس آخری وقت میں جب اپنے بھائی کو اللہ کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہی دعا سکھلائی گئی، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، میرے مولا ہم میں سے جن کو آپ زندہ رکھیں اسی اسلام پر زندہ رکھیں، اور جس کو آپ موت دیں اسی ایمان و اسلام پر آپ موت دیں۔ اور جب آپ اسے اللہ کے حوالے کرتے ہیں، قبر کی گڑھوں میں رکھتے ہیں، تو آپ دعا کرتے ہیں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور اللہ کے رسول کی ملت پر، ملت ابراہیمی پر، ملت اسلام پر تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اس ملت کے ماننے کا اور اس ملت کے جو یہ تدریجی احکامات میں نے آپ کو قرآن کے سنائے، ان احکامات کا تقاضا یہ ہے کہ ملت کا ہر فرد تمام تر مشرکانہ تخیلات و تصورات سے بیزاری کا اظہار کرے، اور ملت کا ایک ایک فرد
اپنی توحید کی حفاظت کرے۔ اس ملت کا شعار ہے توحید خالص، اور اس ملت ابراہیمی کی پہچان ہے ہر شرک سے اور ہر شرکیہ تخیلات و تصورات سے ہر قیمت پر اپنی اور اپنی نسلوں کی حفاظت۔ اگر تعلیم کے نام پر، اگر کسی پالیسی کے نام پر شرکیہ تخیلات، شرکیہ تصورات، شرکیہ نعرے ہمارے بچوں کو سکھائے جائے تعلیم کے نام پر، تو ایسی تعلیم سے اپنے بچوں کو جاہل رکھنا ہمیں گوارا ہو اور اس طرح کی تعلیم دینا ہمیں قابل قبول نہ ہو۔ یہ ملت ابراہیمی کا پیغام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اگر ہم پیروی کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے کیونکہ ہم اس کے پابند ہیں، میں نے قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کی، اس ملت کے ایک برگزیدہ پیغمبر سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام، جو ایک عظیم نبی ہیں اور 3 پشتوں سے نبی ہیں، خود نبی ہیں، باپ نبی ہیں، دادا نبی ہیں، نسلوں میں انبیاء ہے، پورا گھرانہ نبیوں کا ہے، اور ملت ابراہیمی کے وہ ایک فرد عزیز ہیں۔ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی موت کے وقت کا تذکرہ کیا، بڑا خوبصورت تذکرہ کیا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب حضرت یعقوب کو موت آ رہی تھی تو کیا تم اس وقت موجود تھے؟ حضرت یعقوب جو اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں، جب ان کی موت کا وقت قریب ہوا تو تم وہاں موجود تھے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سوال کیا، اور سوالیہ انداز میں ایک بڑی خوبصورت بات آگے ارشاد فرمائی۔ انہوں نے اپنی موت کے وقت، جب آدمی قریب بمرگ ہوتا ہے تو آثار و قرائن سے اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاید اب میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا، اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ یہ عظیم پیغمبر جو 3 پشتوں سے نبی ہے اور پورا گھرانہ دینداروں کا ہے، نبیوں کے گھرانے میں کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کفر کا؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں شرک کا، اللہ کی معصیت کا؟ ممکن نہیں ہے۔ آج علماء کا کوئی گھرانہ ہو جس کے گھر میں سب عالم ہو، سب حافظ ہو، سب دیندار ہو، ایسے گھرانے میں گناہوں کا تصور عام طور سے لوگ نہیں کرتے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں۔ تو یہ نیکوں کا گھرانہ ہے، نبیوں کا گھرانہ ہے، اور ایسے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ رہا ہے، تو انہوں نے اپنی موت کے وقت میں اپنے بچوں کو جمع کیا، اذ قال لبنیہ، سب کو جمع کیا، بیٹوں کو، نواسوں کو، پوتوں کو، سب کو بلایا۔ جب سب قریب آ گئے، ہم لوگوں نے اپنی موت کے واقعے کو لوگوں سے سنا کہ کسی کی موت کا وقت ہوتا ہے تو وہ موت کے وقت یہ کہتا ہے کہ میرے فلاں عزیز کو بلا دو، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے یہ کھانے کی تمنا ہے، یہ بنا دو میرے لیے، یہ ڈش لے کر کے آؤ، میرے فلاں رشتہ دار سے مجھے بات کرا دو۔ لیکن اللہ کا یہ عظیم پیغمبر جو ملت ابراہیمی کا داعی ہے، جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو جمع کر کے کہتا ہے ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں مجھے یقین دلاؤ کہ تم میرے بعد کس کی بندگی کرو گے، کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ یہ عجیب و غریب سوال ہے جو ایک پیغمبر کر رہا ہے، لیکن قرآن مجید میں اگر اسے محفوظ کیا گیا تو دراصل آج کے پرخطر حالات اور آنے والے دنوں میں جو اس سے نازک حالات آپ کی نسلوں کے سامنے آنے والے ہیں، ان نازک حالات میں اپنی اور اپنی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں اس واقعے کو محفوظ کیا۔ انہوں نے پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹوں مجھے یقین دلاؤ تمہارے بوڑھے باپ کی پیٹھ قبر سے نہیں لگے گی، سکون کی موت نہیں آئے گی جب تک تم یہ یقین نہ دلا دو گے کہ تم مرنے کے بعد بھی اسی ملت پر زندہ رہو گے جس ملت پر تم ابھی زندہ ہو، اسی اسلام کے پیروکار رہو گے، اسی دین متین پر ڈٹے رہو گے، اسی اللہ سے تمہارا لو لگا رہے گا جس اللہ سے تم نے ابھی اپنا تعلق قائم کر رکھا ہے، اسی رب کے سامنے گر گراؤ گے، مصیبتوں میں اسے پکارو گے، دن و رات میں اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوگے، اسی اللہ سے اپنی تمام تر حاجتوں کو پیش کرو گے۔ مجھے یقین دلاؤ کہ اسی اللہ کو تم ماننے والے ہوگے یا اس دین دھرم کو چھوڑ دو گے۔ بیٹے تھے، بچے تھے، پوتے تھے نبی کے، سب نے یقین دلایا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، میرے ابا آپ اطمینان رکھیے، آپ کو ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جس اللہ کا تعلق آپ نے زندگی بھر ہمیں سکھلایا ہے، آپ کی موت کے بعد بھی ہم اسی اللہ سے اپنے لو کو لگا کر رکھیں گے، آپ کی موت کے بعد بھی ہم اسی ملت پر ڈٹے رہیں گے، ہم اپنے دین پر جمے رہیں گے، ہم جیئیں گے اسی دین کے ساتھ اور مریں گے اسی ملت ابراہیمی پر۔ بچوں نے یہ یقین دلایا۔ میرے بزرگوں، جو زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا، اس زمانے میں آج کے دور کی طرح فتنے نہیں تھے،
وہ انبیاء کا گھرانہ تھا، انہیں ایک طریقے سے اطمینان تھا کہ میرے بچے ایمان پر جمے رہیں گے، لیکن ایک نبی اپنے بچوں کو جاتے جاتے اگر یہ وصیت کر رہا ہے اور اپنے موت کے وقت اگر اسے اس بات کی فکر ہے کہ میرے بچے دین اسلام پر اور ملت ابراہیمی پر جمے رہیں، تو آج کے پرخطر حالات میں، آج کے نازک حالات میں، آج کے ناگفتگو دور میں، جبکہ پوری سازش اور پوری کوشش ہے، جو اسکولوں کا سیلیبس ہے، جو بچے پڑھتے ہیں، ان تمام تر سیلیبسوں میں اور جو طریقہ تعلیم ہے، ان تمام تر طریقہ تعلیم میں میں 100% یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، پوری کوشش ہے کہ آپ کا بچہ پڑھ ضرور لے لیکن وہ دین اسلام پر قائم نہ رہے، وہ ملت ابراہیمی سے پھر جائے، اس کا باطن ایمان سوز ہو جائے، اس کے دل میں اللہ کی محبت کا رنگ نہ رہے، اس کے دل میں رسول اللہ کے عشق کی چنگاری نہ جلے۔ یہ پوری کوشش ہو رہی ہے نئی ایجوکیشن پالیسی کے ذریعے سے۔ ایسے نازک حالات میں کیا ہم سب کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم بھی جیے تو اسی اسلام پر، اور اس اسلام پر جینے کے ساتھ ہم اپنی نسلوں کی فکر کریں، ہم وصیت کر کے جائیں اپنے بچوں کو کہ میرے بچوں اسی اسلام پر جینا۔ مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ، بڑے عالم مفکر اسلام، دنیا نے انہیں کہا، کچھ سالوں پہلے ان کا انتقال ہوا، انہوں نے ایک پیغام لکھا اور اس پیغام میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ بھی اپنی نسلوں کو اس بات کی وصیت کریں، اور حضرت فرماتے ہیں صرف وصیت سے کام نہیں چلے گا بلکہ آپ کو وہ اسباب، آپ کو وہ وسائل اور آپ کو وہ ذرائع اختیار کرنے پڑیں گے جن وسائل اور جن ذرائع کے ذریعے سے آپ کی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت ہو سکے گی۔ صرف وصیت کرنے سے، صرف نصیحت کرنے سے کام نہیں چلنے والا کہ بیٹے اسلام پر جمو، اسلام پر مرو، نہیں، بلکہ آپ کو وہ وسائل اختیار کرنے پڑیں گے، آپ کو وہ کوششیں کرنی پڑیں گی، آپ کو وہ قربانیاں دینی پڑیں گی جن قربانیوں اور جن کوششوں کے ذریعے سے آپ کو کم از کم یہ اطمینان ہو جائے کہ ہماری نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کا سامان ہم نے کر دیا ہے، ہمارے بچوں کے دین و ایمان کی حفاظت ہو سکے گی۔ اور پھر حضرت نے لکھا ہے موجودہ وقت میں ایمان اور نسلوں کے دین اور عقیدے کی حفاظت کے ذرائع اور وسائل میں سب سے بنیادی وسیلہ اور ذریعہ دینی مدارس اور دینی مکاتب ہیں۔ اور شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے ملک کی آزادی کے وقت میں بڑی مضبوطی کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی اور بار بار ارشاد فرمائی کہ مسلمانوں، جب تک تمہاری نسلوں کا تعلق دینی مدرسوں سے اور مکتبوں سے مضبوط ہے، تمہاری نسلوں کا دین و ایمان محفوظ رہے گا، اور جس دن نسلوں کا تعلق دینی اداروں سے کمزور پڑ گیا، نہ تمہارا دین و ایمان محفوظ ہوگا، نہ تمہارے نسلوں کا دین و ایمان محفوظ ہوگا۔ تو ہمیں ذرائع اور وسائل اختیار کرنا چاہیے، ہاتھ پر ہاتھ دھر کے، اور پھر نصیحت اور وصیت کر کے، یہ کہہ کر کے کہ صاحب ہم تو دعوت دے رہے ہیں، یہ کہہ کر کے تو ہم تو وصیت کر رہے ہیں، یہ سوچ کر کہ ہم تو سمجھا رہے ہیں، کام نہیں چلنے والا، بلکہ ہمیں ایسے ارتداد، الحاد، بے دینی اور بددینی کے ماحول میں نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے اداروں کو قائم کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس ایسے اسکول بھی ہو جن اسکولوں میں ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو دینی ماحول میں ماڈرن ایجوکیشن دے سکیں۔ ہمارے پاس ایسے مدرسے اور ایسے دینی ادارے بھی ہوں جن اداروں میں ہم اپنے مساجد کے لیے ائمہ اور مؤذنین تیار کر سکیں، ہم اس ملک کے لیے سچے شہری تیار کر سکیں، ہم ملت کے نازک حالات میں نگہبانی کرنے والے مجاہدین اور سپوت تیار کر سکیں۔